کچھ دنوں بعد تو خوب ادھر ادھر پھیل گیا، یعنی گل عباس نے اپنی جڑوں کو زمین میں یہاں وہاں پھیلا دیا، اور ایک دن اپنی کلی کا منہ جو کھولا تو سب لوگ کہنے لگے، دیکھو یہ کیسا خوبصورت لال لال گل عباس ہے۔ کہتے ہیں گل عباس اپنے بارے میں کہتا ہے کہ جب میں نے اپنی جڑوں کو زمین میں پھیلا دیا اور زمین کے باہر اپنی کلی اپنی بڈ کو نکالا، اپنا چہرہ دکھایا، تو لوگ بہت تعریف کرنے لگے اور کہنے لگے، دیکھو کیا ہی خوبصورت لال گل عباس ہے۔ میں نے بھی جی میں سوچا کہ اس تنگ گھر کو چھوڑا تو اچھا ہی ہے، یعنی اس سیڈ میں جو تھا، اس سیڈ میں رہنا ترک کر دینا میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوا۔ آس پاس اور بہت سے گل عباس تھے، اس ایک گل عباس کے اراؤنڈ میں بہت زیادہ دوسرے گل عباس بھی موجود تھے۔ میں ان سے خوب باتیں کرتا اور ہنستا بولتا تھا۔ اپنے پرانے چھوٹے سے گھر سے نکلنے کے بعد جب میں روشنی کی طرف بڑھی تو میرے آس پاس میں دیگر بہت سے گل عباس تھے۔ میں ان سے خوب بات چیت کرتا تھا اور ان سے ہنستا بولتا کھیلتا کودتا تھا۔ دن بھر ہم سورج کی کرنوں سے کھیلا کرتے تھے اور رات کو چاندنی سے۔ جب تک دن رہتا تھا تب تک ہم سورج کی روشنیوں سے کھیلتے تھے، اور جب رات ہو جاتی تھی تو ہم چاند کی چاندنی سے کھیلا کرتے تھے، گفتگو کیا کرتے تھے۔ ذرا آنکھ لگتی تو آسمان کے تارے آ کر ہمیں چھیڑتے تھے اور اٹھا دیتے کہ جب رات میں چاند کی چاندنی سے کھیل کر ہم سو جاتے تھے تو اس وقت آسمان کے جو تارے ہوتے تھے وہ آتے اور ہمیں ڈسٹرب کرتے اور ہم کو جگا دیتے تھے، سونے نہیں دیتے تھے، یعنی اس وقت بھی ہم جاگ جاتے تھے۔ افسوس یہ مزے زیادہ دن نہ رہے۔ میں جب باغ میں دوسرے پھولوں کے ساتھ تھا اور مزے کے دن گزار رہا تھا، مگر یہ مزے کے دن زیادہ مجھے راس نہ آیا۔ ایک دن صبح ہمارے کان میں ایک سخت آواز آئی، ایک بہت ہی بٹر، سخت مطلب کڑوی آواز، بٹر آواز ساؤنڈ میں سنا، گل عباس چاہیے ہیں گل عباس؟ اچھا جتنے چاہے لے لو۔ ایک دن میں نے یہ بات سنی کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ مجھے گل عباس کی ضرورت ہے، کیا آپ کے پاس گل عباس ہے؟ تو دکاندار نے کہا یا پھر باغ کے مالی نے کہا، اچھا آپ کو جتنے بھی گل عباس چاہیے یہاں موجود ہیں، آپ لے لیجئے۔ گل عباس کہتا ہے، ہمارے سمجھ میں یہ بات کچھ نہ آئی اور ہم حیرت ہی میں تھے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور ارادہ کر رہے تھے کہ ذرا چل کر اپنے دوست ستاروں سے کہیں کہ دوڑو ہماری مدد کرو، یہ کیسا معاملہ ہے۔ اتنے میں کسی نے قینچی سے ہمیں ڈنٹل سمیت کاٹ لیا اور ایک ٹوکری میں ڈال دیا۔ کہ جب ہم لوگوں نے یہ بات سنی تو مجھے بہت ہی حیرت ہوئی اور میں کچھ سمجھ نہ سکا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور ارادہ کر رہا تھا دل میں کہ ذرا اپنے ستارے دوستوں کو پکاریں، اے میرے دوست ستاروں کدھر ہو، آؤ میری مدد کرو، یہ کیا معاملہ ہے، اس معاملے کو ذرا سلجھاؤ۔ یہ ہم لوگ سوچ ہی رہے تھے، یہ گل عباس سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں اسی درمیان کسی نے سیسر سے اس گل عباس کو برانچ کے ساتھ ٹرنک کے ساتھ کاٹ دیا اور کاٹ کر ایک باسکٹ میں رکھ دیا۔ اب یاد نہیں کہ اس ٹوکری میں کتنی دیر پڑے رہے، پتہ نہیں ہمیں درخت اپنے برانچ سے کاٹنے کے بعد اس باسکٹ میں کتنی دیر تک، کتنے مومنٹ تک رہنا پڑا۔ وہ تو خیر ہوئی کہ میں اوپر تھا، نہیں تو گھٹ کر مر جاتا۔ یہ تو بہت ہی بڑی مہربانی تھی خدا کی مجھ پر
کہ میں گل عباس جتنے بھی پھول تھے اس ٹوکری میں ان پھولوں کے سب سے اوپر میں تھا، ورنہ تو سانس نہ ملنے کی وجہ سے دم گھٹ کر میں مر ہی جاتا۔ شاید میں سو گیا ہوں گا، کیونکہ جب میں اٹھا ہوں تو میں نے دیکھا 5-6 اور ساتھیوں کے ساتھ مجھے بھی ایک خوبصورت تاگے سے باندھ کر کسی نے گلدستہ بنایا ہے۔ کہتے ہیں کہ ٹوکری میں جانے کے بعد شاید مجھے نیند آ گئی ہوگی، میں سو گیا ہوں گا، کیوں؟ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے پتہ چلا کہ میں 5 یا 6 دوسرے گل عباس کے ساتھ مجھے بھی ایک خوبصورت تاگے سے باندھ دیا گیا ہے اور مجھے ایک بوکے بنا دیا گیا ہے، گلدستہ بنا دیا گیا ہے۔ آس پاس نظر ڈالی تو نہ باغ کی روشیں تھیں نہ چڑیوں کا گانا۔ جب میں نے اپنے اطراف میں دیکھا تو پتہ چلا کہ یہاں نہ باغ کی وہ راستے ہیں، کیاریاں ہیں، اور نہ ہی چڑیوں کی چہچہاہٹ ہے۔ سڑک کے کنارے ایک چھوٹی سی میلی کچیلی دکان تھی۔ ہم باغ سے نکل کر ایک دکان میں پہنچ گئے تھے جو کہ روڈ کے کنارے واقع تھی۔ وہ دکان بہت ہی میلی کچیلی تھی، گندی تھی، یعنی اس کی صاف صفائی نہیں ہوئی تھی، وہاں پہ میل دھول بہت زیادہ اٹی ہوئی تھی۔ ہزاروں آدمی ادھر ادھر آ جا رہے تھے، یکے گاڑیاں شور مچا رہی تھی۔ اس روڈ پر ہزاروں آدمی چہل پہل کر رہے تھے۔ جو گھوڑا گاڑی ہیں، بگی ہیں، وہ بگھیاں، اس بگھی کی آوازیں آ رہی تھی۔ فقیر بھیک مانگ رہے تھے اور کوئی ایک پیسہ نہ دیتا تھا۔ جو بیگر تھے وہ بیگر بیکنگ کر رہے تھے، مگر کوئی بھی ان کو پیسہ نہیں دیتا تھا۔ میرا جی ایسا گھبرایا کہ کیا کہوں۔ ستاروں کو ڈھونڈا تو ان کا پتہ نہیں۔ جب میں نے اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو مجھے بہت ہی گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے ستاروں کو ڈھونڈا، پتہ لگا کہ میرے 2 ستارے کہاں ہیں، تو مجھے اس کی کوئی خبر نہیں ملی، کوئی پتہ نہیں چلا مجھے۔ چاند کو تلاش کیا تو وہ غائب۔ میں نے چاند کو بھی ڈھونڈا، مون کو بھی ڈھونڈا، تلاش کیا، مگر وہ بھی غائب تھا۔ سورج کی کرنیں بھی سڑک تک آ کر رک گئی تھی۔ سورج کی جو روشنی تھی وہ بھی آسمان سے ہوتے ہوئے زمین تک آتی تھی، مگر سڑک تک ہی پہنچ پاتی تھی، دکان میں گھس نہیں پاتی تھی، یعنی دکان میں اندھیرا پن تھا اور سورج کی روشنی نہیں جا سکتی تھی۔ اور میں پکارتے پکارتے تھک گیا کہ مجھے جانتی ہو، جو روز ساتھ کھیلتی تھیں، ذرا پاس آؤ اور بتاؤ کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ میں نے ان سب کو پکارا، آواز دیا کہ تم سب تو مجھے جانتے ہو، ہم سب ساتھ میں روزانہ کھیلا کرتے تھے، تم لوگ میرے پاس آؤ، بتاؤ کہ یہ معاملہ کیا ہے، کیوں مجھے برینچ کے ساتھ، ڈنٹل کے ساتھ کاٹ کر اس دکان میں لایا گیا ہے۔ مگر وہ ایک نہ سنتی تھی۔ اس میں سے سورج کی کرنیں ذرا بھی میری بات پر دھیان نہیں دیتی تھی، میری بات نہیں سنتی تھی۔ شام ہونے کو آئی تو ایک خوبصورت لڑکی دکان کے پاس سے گزری۔ جب شام کا وقت ہوا تو ایک خوبصورت لڑکی دکان کے پاس سے گزری، وہاں سے آگے بڑھ رہی تھی۔ میری طرف دیکھا، اس لڑکی نے میری طرف دیکھا۔ پھولوں والے نے مجھے اور میرے 2 ساتھیوں کو اس زور سے جھٹکا دے کر لڑکی کے سامنے رکھا کہ میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے ہی رہ گئی۔ گل عباس کہتا ہے کہ جب وہ لڑکی میرے پاس سے گزری اور میری طرف دیکھی، تب پھول والے نے میرے ساتھ جتنے بھی ساتھی موجود تھے ان سب کو زور سے حرکت دیا، جھٹکا دے کر اس خوبصورت لڑکی کے سامنے رکھ دیا۔ جس طرح اس نے مجھے جھٹکا دیا
اس کی وجہ سے میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے ہی رہ گئی، یعنی وہ بہت ہی شدت سے اس نے مجھے ہلایا تھا، حرکت دیا تھا۔